جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 17 لیکچر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 18 کا ہم نے مطالعہ کر رہے ہیں، اور 18 میں ہم کیا پڑھیں گے ذرا اسے دیکھتے ہیں۔ 18 میں ہم قرآن یہ ہم پروف کریں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نمبر 1 آسان ہے، نمبر 2 اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ پورشن میں ہم فائل پڑھیں گے، فائل کے وزن پہ جو سانچے پہ آنے والے الفاظ ہیں ان کا تھوڑا مطالعہ کریں گے، ان کے معنی کو دیکھیں۔ جیسے فائل کے وزن پہ آنے والے لفظ جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، یہ کس کے وزن پہ ہے جی؟ اس کے سانچے میں فاعل کے سانچے پہ۔ اور نکات تعلیمی شوق سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ آج کے لیسن میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 8 ٹائم جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کا مقصد نزول کیا ہے؟ قرآن کریم کا مقصد نزول تدبر، اس کی آیات پر سنتے وقت، تلاوت کے وقت، دونوں وقت جو ہے اس کی آیات کے اوپر جو تدبر ہے، یہ قرآن کریم کا مقصد نزول ہے۔ اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا بھی کچھ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایگزیکٹلی قرآن کریم کا ترجمہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ سے ملتا جلتا ورڈ، اس کے معنی کو کچھ ادا ہوا ورڈ اگر کسی زبان میں ہوتا ہے تو ہم اس کے مطابق ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات ٹرانسلیشن سے بہت سے الفاظ جو ہیں اصل حقیقت، اصل ماہیت، اصل اس کے اندر موجود غور و فکر وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ٹرانسلیشن۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اہم نوٹ کیا ہے؟ ثواب کی نفی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی بندہ ثواب کی نفی کر سکتا کہ قرآن کریم کو ریڈ کرنا نہیں ہوتا، بھائی ثواب ہے، لیکن کیا ریڈ کرنا کافی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ترجمے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو کیا صرف ترجمہ کرنا کافی ہوگا؟ نہیں۔ تو بھائی ریڈ کرنا آتا ہو سب سے پہلے، پھر ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو ایز اے پول یوز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، دیکھنا ہے ہر ایک چیز کا فلسفہ، ہر ایک چیز کے بیک گراؤنڈ، ہر ایک چیز کی ماہیت، ٹھیک ہے۔ ہر حرف پر دیکھو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ صورتوں اور آیتوں کی کئی جو ہے وہ خاص اثرات ہیں، بات سمجھتے ہیں۔ نورانی والٹیج ہیں جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، یعنی ایسے ایسے قرآن کریم میں آیات ہیں جو چیزیں یہ سمجھاتی ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت مبارکہ ہے جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں قرآن کریم میں تدبر کے لحاظ سے، وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے للذکر، ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو لام بھی یہاں پہ تاکید کے لیے ہے، قد بھی یہاں پہ تاکید کے لیے ہے، یسر یسر، ٹھیک ہے، یہ آسانی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں عسر بولا جاتا ہے تنگی کے لیے۔ نہ ہم نے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدیں بیان کی ہے، لام تاکید، قد تاکید، یسر خود تاکید، نہ، پھر اللہ نے کہا ہم نے آسان کیا۔ دیکھو ایک چیز کو میں آسان کروں، آپ آسان کریں، یہ چھوٹی چیز ہے۔ ایک چیز کو خالق، مالک، رازق، کریٹر خود آسان کرے تو دیٹ از huge thing، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یسرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسان کیا۔ پھر آسان کس کو کیا؟ القرآن، قرآن کو آسان کس چیز کے لیے کیا؟ لذکر، ذکر کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھ کے لیے، تذکر کے لیے، تدبر کے لیے، بات سمجھتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام ہی قرآن اس لیے رکھا، یہ کس کتاب کا نام قرآن اس لیے رکھا؟ دیکھو اس نام کا معجزہ یہ بھی ہے کہ آج غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جو ہے 11واں جو اس کا ایڈیشن، اس میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ پھر آتا ہے جی للذکر، ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ذکر کیا ہے؟ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، ذکر کہتے ہیں سمجھنے کو اور نصیحت حاصل کرنے کو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
ذکر کے لیے حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ ذکر ہے۔ فتوے دینا اور احکام نکالنے کے لیے انسان کو کچھ مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ذکر میں نہیں آتا، وہ پھر آگے تدبر، تفکر، ٹھیک ہے، ہر چیزیں الگ الگ آ جاتی ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں، آپ نے خود دیکھا کہ صرف آپ نے یہ جو آپ کورس کر رہے ہیں 20 آورز کا کورس ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ 40,000 ورڈ سیکھ پائے ہیں۔ کتنا آسان قرآن ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھنا مشکل ہے۔ تو اس سبق کو ذہن میں رکھیے کہ عمل سے شکر ادا کیجیے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل تو فوراً اس کو کہیں گے بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس قرآن کو آسان بنایا ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں قرآن کریم کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسری حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایک پہلی حدیث ہے، ایک آیت پڑھی ہے، دوسری حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے پہلے چیز، بہترین لوگ کون ہیں؟ دنیا میں اتنے سارے لوگ، اتنی یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، علمی تعلیمی ادارے، لیکن ان تمام تعلیمی اداروں کی تمام تعلیمی سرگرمیوں سے بہترین اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ تعلیمی سرگرمی رکھنے والے ہیں جو قرآن کریم سیکھنے والے ہیں۔ نمبر 2 چیز، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعلم کی بات پہلے کی ہے، وعلمہ کی بات بعد میں کی ہے، یعنی پہلے سیکھنا ہے انسان کو، پھر سکھانا ہے۔ نمبر 3 چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے طالب علم کی بات پہلے کی ہے اور اس کے طالب علم کو اگلی بات پھر اس کی ہے جو سکھا رہا ہے، تو یعنی کہ طالب علم پہلے اور استاد کی بات میں بات کی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے قرآن کریم کے طالب علم کی حیثیت، وقت، مقام اور اہمیت جو ہے وہ کس طریقے سے اجاگر ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پہ جو من کا لفظ آیا نا، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، جو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے اردو میں کون اور جو الگ الگ لفظ ہے۔ ہو کا لفظ اگر انگلش میں یوز ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا ہو آر یو، آپ کون ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کوشچن کے طور پہ ہو یوز ہو رہا ہے، لیکن یہی ہو یوز ہوگا جو کے معنی میں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں آئی ایم دا ون ہو، ٹھیک ہے، میں وہ ہوں جو، اب یہاں پہ جو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں من جو ہے نا وہ جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کوشچن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کوشچن جیسے عربی میں کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہاں پہ کوشچن ہے۔ اور یہاں پہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو، یہاں پہ جو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اب اچھا یہ دیکھیں، خیرکم، آپ نے وہ جو ضمیریں پڑھی تھی یہاں پہ آ گئی، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے تعلم القرآن وعلمہ، علمہ کے آخر میں ہو ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کس کا کیا ہے، یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آپ، اس تصور احساس کے ساتھ آپ پڑھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے اگر آپ ہیں یا میں ہوں، ہم بہترین لوگوں میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے اہم چیز دیکھیں قرآن سیکھنے اور سکھانے میں بھی، ہر معاملے میں بھی، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، بات سمجھتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم بھی پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ انما کا لفظ جو ہے نا، یہ انا اور ما کا مجموعہ ہے۔ انا کا آپ نے ترجمہ پڑھا تھا یقیناً، یہ انا کے ساتھ ما آ گیا۔ ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ما کا مطلب نفی بھی ہوتا ہے، ما کا مطلب کوشچن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وما ادراکا، آپ کیا ادراک کر سکتے ہیں۔ اس طرح ماں کے الگ الگ معنی بھی ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ انا اور ماں مل کے، یہ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، تو اس کا دونوں کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے، بس صرف، سمجھ اعمال، اعمال بالنیات، اس کی جو ہے نا عمل کی جمع ہے اعمال، اور نیہ کی جمع نیات، چونکہ یہ تا آخر میں آ گیا ہے تو مؤنث ہے، مؤنث کی جمع بناتے ہوئے الف تا لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ جو ہے آپ کو پتا 3 لوگوں کا ہوگا، اس میں ایک قرآن کا قاری، ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا نا، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ عبادات انسان کی برباد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا اگر نیتیں جو ہے نا کسی اور کے لیے ہو، کام اللہ کے لیے کرنا ہے، بات سمجھتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ دنیا کے شاید 90% لوگ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے،
اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. اس تصور احساس کے ساتھ پڑھے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ پورشن ہے جو قرآن و سنت سے ہم نے پڑھنا تھا. اگلا پورشن گرامر کا ہے. 2 منٹ کی آپ بریک لے لیں، اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بلکہ ابھی تو یہ وہی بات جو میں پہلے بتائی تھی آپ کو کہ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یقیناً، بے شک. اور ان جو ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے، اف سٹیٹمنٹ، یعنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. یہ 3 ورڈ قرآن کریم میں 2000 ٹائم پلس ریپیٹ ہوئے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ گرامر کا پورشن ہے. گرامر کے پورشن میں ہم نے صرف 3 چیزیں دیکھنی ہے آج: فاعل، مفعول اور فعل. فاعل، مفعول، فعل. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، مفعول کہتے ہیں جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، فعل کہتے ہیں جو کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے 3 چیزیں دیکھنی ہے: فاعل کام کرنے والا، مفعول جس کے اوپر کام کیا جائے، فعل جو کام ہے. گرامر ٹی پی آئی طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا. یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر اور نہی ہے. جی محمد زبیر. السلام علیکم. السلام سر. فعل ماضی، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو فعل مضارع ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. فعل امر، افعل کر، افعلو آپ سب کرو. لا فعل نہیں ہے، لا تفعل مت کر، لا تفعلو آپ سب مت کرو. جی فعل کے 4 یہ آپ جو ہے نا عام سٹائل پڑھ چکے تھے. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. آج کے سبق میں ہم جو ہے نا وہ فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، فاعل کرنے والے کو کہتے ہیں، میں جیسے بتا چکا ہوں. مفعول جس پر کیا جائے، جس پر اثر پڑے. فعل کہتے ہیں کرنا، کام کا نام ہوا. فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ دیکھیں، وہی طریقہ ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے. فعل ماضی، مضارع، امر، نہی اور فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے، کون کروائے گا جی پریکٹس؟ جی کون پریکٹس کروائے گا؟ جی اسی طریقے سے پریکٹس کروانی ہے جس طریقے سے ابھی ہمارے ایک بھائی محمد زبیر بھائی نے آئی تھنک کروائی ہے. جی کبیر بھائی آج آپ خاموش ہیں، خاموش نہ رہے یار. جی کروائے گا کوئی پریکٹس؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا. جی محمد زبیر بھائی کروا دیں. صحیح. فاعل مفعول کی کرانی ہے یا پورے کی کرانی ہے؟ پورے کی کروا دیں، بلکہ اینڈ والے کی کروا دیں. فعل امر، فعل نہی اور فاعل، مفعول، فعل. فعل امر کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے کہ افعل کر، ٹھیک ہے، اس تو کو کیا کر، کہتے ہیں؟ تو کر. افعل مطلب تو کر، فعل امر. افعلو آپ سب کرو، اور فعل نہیں. لا تفعل مضارع کے شروع میں لا نفی اور آخر میں جو ہے لا تفعل آپ مت کرو، لا تفعلو آپ سب مت کرو. اس کے بعد فاعل ہے. فاعل مطلب جو کام کرنے والا ہے، کرنے والا فاعل، اور مفعول جس پر کام کیا جائے یعنی جس پر اثر پڑا. فعل مطلب کام کرنا، جو کام ہے اس کو ہم فعل کہیں گے. صحیح ہو گیا جی، ماشاءاللہ. باقی لوگوں کا بھی ریوائز ہو گیا ہوگا. تو آپ زبیر بھائی کویسچن کریں، میں آنسر دیتا ہوں. اور کوئی آنسر نہیں دے رہا تو جی کویسچن کریں آپ. حل انت فاعل. اچھے کام سبھی کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے کہا ہوا حل انت فاعل تو نام میں جواب ہے. جی هل انت فاعل کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ نعم انا فاعل، جی ہاں میں کرنے والا ہوں.
هل انتم فاعلون، کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ نعم نحن فاعلون، جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. جی اسی کے وزن پہ، فاعل کے وزن پہ فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے، فتح کھولنا. چلے میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ناصر اس کے وزن پہ ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ناصر مدد کرنے مدد، والا. مدد کرنے والا، ٹھیک ہو گیا. منصور، منصور جس پر ہاں مدد کی جی، گئی. ہاں جس کی مدد کی جائے. اور نصر مدد کرنا، ٹھیک ہے، مدد کرنا. مدد کرنا صرف وہ کام. تو اسی طریقے سے اور پوچھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ خالق، آپ نہیں بتائیں خالق گے مطلب جی، تخلیق آپ کرنے نہیں والا. بتائیں گے. کبیر بھائی آپ ذرا بتائیں خالق کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر فاتح کا مطلب کھولنے والا ہے تو خالق کا کیا مطلب ہوگا کبیر بھائی؟ پیدا کرنے والا. زبردست. اور مخلوق کا؟ پیدا کیا ہوا. ہاں جس کو پیدا کیا گیا ہے. اور خلق؟ کیا. خلق فتح کے دل وزن پہ. دل دل. ہاں پیدا کرنا. خلق کا مطلب ہوگا پیدا کرنا، ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے پرویز احمد بھائی سے میں پوچھ لیتا ہوں ایک، کہ ذاکر فاتح کے وزن پہ، ذاکر ذکر سے ہے، ذاکر کیا مطلب بنے گا؟ پرویز احمد بھائی بتانا چاہیں گے؟ عدیل عمران بھائی، پرویز احمد بھائی، معظم حفیظ بھائی. فاتح کا جی مطلب اگر کھولنے والا ہے تو ذاکر کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر کرنے والا. جی زبردست ہو گیا. مذکور کیا مطلب ہوگا؟ جس پہ ذکر کیا گیا ہو. ہاں جس پر ذکر کیا جائے، ٹھیک ہو ذکر گیا، کیا گیا. جس پر ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے. تو زبردست ہوگا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر لفظ اگر آپ کو ذہن میں آ جائے تو آپ قرآن کریم میں کتنے ورڈز آپ آسانی کے ساتھ ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا. آپ کوشچن کون کرے گا؟ حل انت فاتح، کوشچن کون کرے گا؟ ابھی ترجمہ، ابھی ٹرانسلیشن. حل جی انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نعم انا فاتح، جی ہاں میں کھولنے والا ہوں. نعم انا فاتح. سوری، نعم انا نعم فاتح، انا فاتح. جی ہاں میں کھولنے والا ہوں. جی حل المسجد مفتوح، کیا وہ مسجد کھولنے والے ہیں؟ ہاں، کیا مسجد کھل نعم چکی ہے؟ المسجد. نعم المسجد مفتوح. جی ہاں مسجد کھل یہ چکی ہے. مسجد چلیں کھل. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا جائے، جعل بنانا، ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے جو آپ کے ورڈ ذہن میں ہے نا فاعل کے وزن پہ، اس کا ترجمہ اس طرح ہی ہوگا، جیسے ناصر منصور نصر، ٹھیک ہے. خالق مخلوق خلق. نقطۂ تعلیم آج کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، عمر بن خطاب اس کے راوی سے مسلم میں موجود، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا وہ اونچا مقام عطا کرتا ہے، اقوام کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پست کر دیتا ہے. جو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کرتا ہے، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اللہ تعالیٰ ان کو نیچے گراتا ہے. تو دیکھیں آج کا سبق میں آج ایک اور چیز ہم سیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں کامیاب بناتی ہے. ہر بندے کے ذہن میں الگ الگ چیز آ رہی ہوگی. آج کے دور کی تحقیق کے مطابق نمبر 1 چیز رویہ، سلوک جس کو کہتے ہیں، پہلی چیز ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے اگر اس کا رویہ اچھا ہے. نمبر 2 چیز اعتماد، بھروسہ، کانفیڈنس، اگر کسی کے اندر زیادہ ہے تو وہ اس کو کامیاب بناتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 چیز پر امید اور مثبت سوچ، اگر کسی کے اندر ہے تو وہ انسان کو کامیاب بناتی ہے. نمبر 4 پر امید رہنے کے بعد جس چیز کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس کو ڈٹا رہے، تو یہ چیز اسے کامیاب بناتی ہے. کوئی کاروبار ہے، کوئی چیز ہے، دنیاوی ہے، دینی ہے، ٹھیک ہو گیا. غور و فکر کرنے والا ذہن جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. بہترین اخلاق کامیاب بندے کی نشانی، دوسروں کا اچھا برتاؤ کامیاب شخص کی نشانی. قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب یا استادیہ اور ان سے عام چیزوں کو انسان کے اندر اس سے بہتر انداز میں پیدا نہیں کرتی جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری چیزیں ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر سکے. قرآن ہی ہے جو آپ کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے دے گا،
ذہن اور دل کا سکون دے گا، اس دنیا کا اصلی تحفہ دے گا، آخرت کی کامیابی، دائمی سچی کامیابی دے گا۔ یہی حقیقی اور کامل برکت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے سکتا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی میں دیتا ہے۔ قرآن کریم کو محدود برکت کے نظریے سے نہ دیکھیں کہ بھائی یہ بس صرف اتنی سی برکت ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سمجھیں، یہ ہر لحاظ سے پوری۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق۔ آج کے لیسن سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جی کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ جی